آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان 3.5 سال میں عمران خان کی حکومت میں قادیانیوں کو کیا ہمارے حکومتی حلقوں سے بہت زیادہ مدد اور سپورٹ فراہم نہیں رہی؟ یہ تو بالکل حالات اور واقعات نے یہ بات ثابت کر دی ہے۔ عمران خان صاحب کے تشریف لانے کے بعد قادیانیوں نے اتنے پرزے پھیلائے ہیں، ان کو دیکھ کر واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے انہیں سپورٹ ملی ہو کہ اب ہمارے لیے بہتر اور سازگار حالات ہیں کہ ہم اپنے مشن کو، اپنے قدم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتا کہ یہ قادیانی ہے، اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ یہ قادیانی ہے اور قادیانیوں کا سہولت کار ہے، جس کی بنیاد پہ آپ اتنی سخت اور شدت والا رویہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے اس کے خلاف؟ اس زمانے میں انہوں نے جس وہ جرأت کے ساتھ آگے سینہ زوری کرنے کی کوشش کی ہے، لگتا ہے کہ وہ ان کے آنے پر صرف خوش نہیں بلکہ انہیں بہت ساری امیدیں بھی وابستہ تھیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مارخان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس میڈیا۔ میں اس وقت موجود ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں مرکزی رہنما مولانا اللہ وصایہ صاحب، جنہوں نے حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے۔ اسی کے بارے میں بات کریں گے مولانا صاحب سے۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ مولانا، یہ خط ہے جو آپ نے ایڈیشنل ڈی جی FIA ابو بکر خدابخش نتھوکا کے بارے میں لکھا ہے، جسے تحریک انصاف کی جو یہ حکومت ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بطور ایڈوائزر اس کو ایگریمنٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو یہ وہ بندہ ہے ابو بکر خدابخش جس کے بارے میں اس سے پہلے بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے مختلف مواقع پہ بات کی جاتی رہی ہے کہ اس کو ہٹایا جائے، یہ قادیانیوں کو سپورٹ دے رہا ہے اور اداروں کے اندر انفلوئنس کرتے ہوئے قادیانیوں کو سہولیات، ان کے سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو آپ کو کیسے پتا کہ یہ قادیانی ہے، اور آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ یہ قادیانی ہے اور قادیانیوں کا سہولت کار ہے، جس کی بنیاد پہ آپ اتنی سخت اور شدت والا رویہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے اس کے خلاف؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ شخص قادیانی ہے، یہ تو اتنی واضح بات ہے کہ یہ خود بھی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ وہ خود اقرار کرتا ہے کہ میں قادیانی ہوں۔ اصل میں یہ دریا خان ضلع بکھر کے رہنے والے ہیں۔ ان کے والد کا نام خدابخش نتھوکا تھا۔ نتھوکا ان کی قوم ہے، والد کا نام خدابخش تھا۔ وہ پٹواری کے عہدے سے ریٹائر ہوا۔ جس وقت وہ گورنمنٹ ملازمت میں تھا، اس دوران اولاً اس نے قادیانیت اختیار کی تھی۔ اس کے والد نے؟ اس کے والد نے۔ تو یہ حسبی نسبی کیا کہتے ہیں، جدی پشتی یہ قادیانی ہے۔ اب اس کے خدابخش کے 3 بیٹے تھے، ان میں ایک فوت ہو گیا ہے، ایک اس سے جو ہے وہ فوج سے میجر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ ملتان میں ایک سکول چلا رہے ہیں اور قادیانی جماعت کے سربراہ بھی ہے۔ اس وقت قادیانی جماعت ملتان کا وہ عہدیدار ہے۔ اور یہ ابو بکر نتھوکا یہ گورنمنٹ کا ملازم بھی ہے اور قادیانی بھی۔ تو اور اس کے تمام تر جو رشتے ہوئے ہیں، اس کی بہنیں جن کو بیاہی گئیں، ان کے جو داماد ہیں جن سے انہوں نے رشتے لیے، وہ سارے قادیانی ہیں۔ تو اس کا قادیانی ہونا، وہ خود بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس پر تو کسی دلیل کی اور اس کی ضرورت نہیں۔ اس کا طرز عمل بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ جہاں جہاں پر رہا تو اس نے وہاں قادیانیوں کی سپورٹ کی، اور قانون کی اس نے دھجیاں بکھیری، قانون کو تار تار کیا اس نے۔ کہ مثلاً خوشاب کے اندر رہا DPO کے عہدے پر، تو قادیانیوں کے جلسے کی انتظامیہ منظوری نہیں دیتی تھی، کہ چونکہ قادیانیوں کی تبلیغ پر پابندی ہے، تو یہ ان کو اپنے ڈیرے پر بلا کر ان کے جلسے منعقد کرواتا، ضلعی اور ڈویژنل سطح کے۔ اور سرکاری عہدیدار ہونے کے باوجود اتنا ڈیٹھ قسم کا یہ قادیانی ہے کہ سرکاری ملازم ہونے کے باوجود یہ قادیانیوں کے ان اجلاس کی صدارت کرتا ہے۔ یہ جو خوشاب کی آپ نے بات کی ہے، ہمارے جو جاننے والے وہاں کے دوست ہیں میرے ساتھ پڑھتے ہیں، ان سے میں نے ویریفائی کیا ہے، انہوں نے کہا بالکل یہاں پہ ایسا ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے اب سٹینڈ لیا ہے اس کے خلاف، کہ باقاعدہ خط لکھا ہے وزیر اعظم صاحب کو، اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور یہ بھی میرے مقامی دوستوں نے بتایا کہ یہ شہباز شریف کا چہیتا تھا،
اور باوجود ان کو کہنے کہ اس کو نہیں ہٹایا گیا، تو اس وقت آپ نے کوئی خط لکھا ہو شہباز شریف کو یا کوئی مہم چلائی ہو؟ صرف یہ کہ شہباز شریف صاحب کا چہیتا نہیں ہے، یہ شہباز شریف اور یہ دونوں آپس ہم کلاس ہیں۔ اچھا، شہباز شریف اور ابوبکر خدابخش نتوکا کلاس فیلو ہیں؟ میری اطلاع کے مطابق، معلومات کے مطابق یہ ہم کلاس ہیں، تو اس کی وجہ سے شہباز شریف کے یہ ناک کا بال بنا ہوا تھا، صحیح۔ اور شہباز شریف نے اس کو اندھا دھند ترقیاں بھی دلوائیں اور اسے اسپیشل برانچ میں لے گئے، اسے ڈی آئی جی کے عہدے تک لے گئے، اسے بھی یہاں ڈی پی او تھا، اس کو ایس ایس پی بنایا گیا۔ تو ان تمام تر مراحل میں شہباز شریف بھی اس کے برابر کا وہ اس کا سہولت کار تھا۔ اس موقع پر صرف یہ کہ ہم نے آواز نہیں اٹھائی، بلکہ ہم باقاعدہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ارکان سے بھی ملتے رہے، وہاں پر جلسے بھی کرتے رہے، اور ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ ہم نے اس کی سرگرمیوں کو لگام ڈالے رکھی، اور اگر ہم نہ بولتے اس وقت تو پتہ نہیں اس نے قادیانیت کو کہاں کہاں کیا کیا سپورٹ کرنا تھی، تو ہماری اس کے اوپر قدغن بھی رہی، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم اپنے فریضے سے اس زمانے میں بھی وہ کیا کہتے ہیں غافل نہیں ہوئے اپنے فریضے سے، اور اب بھی غافل نہیں۔ اچھا مولانا، ایک سوال لوگوں کی جانب سے بڑا کیا جاتا ہے، کہ اعتراض کیا جاتا ہے بنیادی طور پہ کہ یار وہ قادیانی ہے لیکن پاکستان کا شہری ہے، اس کو سرکاری ملازمت کرنے کا، جس طرح ایک عیسائی کو، ہندو کو، یہودی، اس کو دیگر جو غیر مسلم ہیں، تو اس کو کیوں مثلا میاں والی میں ایک میونسپل جو تھا آفیسر آیا قادیانی تھا، اس کو ہٹوانے کے لیے مہم چلی، پھر وہ پنڈی میں گیا تو اس کو وہاں سے ہٹوانے کے لیے مہم چلی، تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قادیانیوں کو ملازمت میں رہتے ہوئے اس قدر کیوں احتجاج کیا جاتا ہے ان کو ہٹوانے کے لیے؟ یہ جو جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ کے محکمے کے اندر تھا، وہ صرف یہ کہ ہیلتھ کا ملازم نہیں، وہ قادیانی جماعت کا مبلغ بھی ہے۔ اچھا، ہمیں جو اشکال ہے یہ نہیں ہم کہتے کہ ان کو جو ہے وہ اپنا آپ ان قادیانیوں کو ملازمتیں نہ دیں، جو ان کا اصولی طور پر حق بنتا ہے ان کو حق نہ دیں، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ وہ اپنا حق لیں۔ یہی وجہ ہے کہ خدابخش نتوکا بھی جہاں پر رہا، آج تک ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو معطل کیا جائے، یہ نہیں کہا کہ اسے ڈسمس کیا جائے، تو اس کی تبلیغی سرگرمیوں پر تو ہم نے نظر رکھی، لیکن اس کی ملازمت کی، چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ملازم تھا، ٹھیک ہے، باقی ملازم بھی عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی کرتے رہے، ہمیں نہیں ہے۔ یہ جہاں سرکاری ملازم ہونے کے باوجود یہ اپنی جماعت کو سپورٹ کرے گا، کافر ہونے کے باوجود اسے اسلام کے طور پر پیش کرے گا، تو پھر ہمارا اعتراض جو ہے وہ بالکل بجا بنتا ہے کہ کفر کے نام پر، اسلام کے نام پر کفر کی تبلیغ، اور وہ بھی سرکاری ملازم کے ہاتھوں، تو یہ کسی بھی طرح نہ قابل قبول ہے اور نہ قابل برداشت ہے۔ مثلا آپ نے وہ جس آدمی کا ذکر کیا کہ وہ ہیلتھ کے محکمے کے اندر تھے، ایک ڈی سی صاحب کے ہاں گئے تو ہم نے وہاں پر وفد بھیجا، ڈی سی صاحب کو کہا کہ آپ اس آدمی کو پابند کریں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس نے جھٹ سے آگے سے کہہ دیا کہ کیا میں ان کو قتل کر دوں؟ تو ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ آج تک آپ نے جتنے قتل کیے ہیں وہ تو آپ ہی جانتے ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی سینہ زوری کی بنیاد پہ چوری کرتا ہے، آپ اس کو چوری سے روکے، آپ کہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں۔ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اسے قانون کا پابند بنایا جائے کہ یہ قانون شکنی نہ کرے۔ آپ کو قانون شکنی پر اعتراض کرنے کی بجائے آپ اس پر آ گئے، جو ہے وہ اس کے دفاع پر آ گئے۔ خیر، ہمارے ساتھیوں نے جس وقت وہ مضبوط موقع اختیار کیا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اسے ملازمت سے نکال دو، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسے آپ قتل کر دیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسے یہ کرے، ہمارا صرف یہ ہے کہ وہ قادیانی جماعت کی سرکاری ملازم ہونے کے ناطے وہ قادیانیت کی تبلیغ نہ کرے۔ چلیں، اگر اس کی ابوبکر خدابخش کی بات کریں، یہ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے رہا، تو اس وقت اس نے کس طرح قادیانیوں کے سہولت کار کا کردار ادا کیا؟ عالم مجلس کے سامنے کیا چیزیں ہیں؟ ایک وہ پرانا کیس ابھی جو اتنا پرانا بھی نہیں ہے، شہزاد اکبر اور نذیر چوہان کا، اس میں بھی سنا ہے نذیر چوہان کو ایف آئی اے کے ذریعے ہی گرفتار کروایا گیا اور کوئی تشدد وغیرہ بھی ہوا، وہ کیا معاملہ ہے؟
وہ صرف سنا نہیں ہے، وہ تو واقعہ ہے کہ FIA کے تحت میں اس کا پرچہ درج ہوا، اسے گرفتار کیا گیا اور اس کے اوپر اتنا تشدد ہوا کہ وہ اس جو ہے وہ اپنا ہسپتال کے اندر اس کو داخل ہونا پڑا۔ اور اب تو یہ حالات کی کڑیاں ملائیں تو واضح ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بالکل یہی خدا بن دھوکہ تھا۔ اور اب اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ اس کی جو سمری تیار ہو رہی ہے کہ چپکے سے وزیر اعظم کو شیشے میں اتار کر اسے نیا ایگریمنٹ کر کے اسے جو ہے وہ ایڈوائزر لگا دیا جائے، اس کے پیچھے بھی وہی جو ہے شہزاد اکبر صاحب کا چینل استعمال ہو رہا ہے۔ اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہم نے پبلک جلسوں میں کہا ہے اور آج تک وہ برابر اس کی تردید نہیں کر سکے۔ اب وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں یہ حالات بتائیں گے، 2-4 دن رہ گئے ہیں، لیکن آپ اطمینان رکھیں کہ انشاءاللہ ہم نے جو آواز اٹھائی ہے اسے منطقی انجام تک پہنچائے بغیر ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے، برابر اس کا تعاقب کریں گے۔ وہ یہاں پاکستان میں لاکھوں مسلمان بچے وہ اپنا امیدوار سرکاری ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں، تو قادیانیوں کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ایک ریٹائر آدمی کو لے لیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اچھا اس حوالے سے بھی یہ بات قابل اعتراض ہے۔ ابھی ملتان کے اندر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی، اسی دن پریس کانفرنس کرتے ہوئے جو آپ کے خواجہ عزیز احمد صاحب ہیں جو میرے خیال نائب صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ جو رضا باقر ہے گورنر اسٹیٹ بینک کا وہ قادیانی ہے۔ ابھی ایڈیشنل DG FIA ابوبکر خدابخش نتھوکا جس کو اب ایکسٹینشن دینے جا رہی ہے حکومت یا اس کو بطور ایڈوائزر بھرتی کرنے جا رہی ہے، وہ بھی آپ بتا رہے ہیں قادیانی ہے۔ اس کے علاوہ ان 3-4 سال کے اندر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک مرکزی رہنما ہونے کے عالمی مجلس کا اور ایک دور اندیش جس نے 53-74 کی تحریکیں اور یہ سارا سینیریو اور منظرنامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان 3.5 سال میں عمران خان کی حکومت میں قادیانیوں کو کیا ہمارے حکومتی حلقوں سے بہت زیادہ مدد اور سپورٹ فراہم نہیں رہی؟ قادیانیوں یہ عمران خان صاحب کے تشریف لانے کے بعد قادیانیوں نے اتنے پرزے پھیلائے ہیں، ان کو دیکھ کر واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے انہیں سپورٹ ملی ہو کہ اب ہمارے لیے بہتر اور سازگار حالات ہیں کہ ہم اپنے مشن کو اپنے قدم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ تو بالکل حالات اور واقعات نے یہ بات ثابت کر دی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے ذمہ ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ ان کی کیا مجبوری ہے کہ اس کے تحت میں ایسے ہوا۔ قادیانیوں نے جگہ جگہ اس کے مظاہرے کیے، جگہ جگہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے پرزے نکالنے کی کوشش کی، قانون شکنی کی، ہم بھی برابر ان کے احتساب کے اندر لگے رہے، لیکن اس زمانے میں انہوں نے جس جو ہے وہ جرأت کے ساتھ آگے سینہ زوری کرنے کی کوشش کی ہے، لگتا ہے کہ وہ ان کے آنے پر صرف خوش نہیں بلکہ انہیں بہت ساری امیدیں بھی وابستہ تھیں اور جو پوری ہو رہی ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یعنی قادیانی پہلے بھی سب کچھ کرتے تھے لیکن اندر خانے، اس دور میں وہ کھلا کے اور ببانگ دہل سب کچھ کر رہے ہیں اور بالکل ایسے کر رہے ہیں جیسے انہیں احساس ہو اس بات کا کہ ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہنا، یا یہ کہ ہمارے سپورٹر بیٹھے ہیں۔ اور بدترین اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ طارق نامی ایک قادیانی ہے وہاں پر کیا کہتے ہیں برطانیہ میں، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ قادیانی ہے، اور وہاں کا وہ کوئی اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہاں کی پارلیمنٹ کا رکن ہے، جی آیا تھا پاکستان پچھلے دنوں، وہ یہاں آیا ہے تو ہماری وزارت داخلہ نے اسے شیلڈ بھی دیا، اپنے ہاں میزبانی بھی کی۔ وہی جو ہے اسے وزارت خارجہ نے اس کو شیلڈ بھی دیا اور اس کا خیر مقدم بھی کیا۔ تو یہ ہمارے جناب شیخ رشید صاحب اپنے آپ کو ختم نبوت کا مجاہد بھی کہتے ہیں اور وہ وزیر داخلہ ہیں، اور ہمارے جناب اپنا محمود قریشی صاحب وہ ہمارے ملتان کے ایک درویش کے اپنے آپ کو بیٹے کہلاتے ہیں اور ان کے جانشین، اور ہمیں اس کا احترام بھی ہے اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، لیکن ان کا اس طرح قادیانیوں کو سپورٹ کرنا نہ اور پھر ان کی اس طرح فیور کرنا
تو یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں، کہیں پانی مر رہا ہے۔ بہت شکریہ مولانا وقت دینے کے لیے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری نحیف ناتماں آواز کو ملک گیر بنانے میں کردار ادا کیا۔ اللہ آپ کے حامی و ناصر ہوں، اللہ آپ کی ان محنتوں کو دنیا آخرت میں سرفرازی سے سرفراز فرمائے۔ جزاک اللہ۔